خواب خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے دوست۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ میرے خیال میں آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دوستوں نے اس متعلق سوال کیا ہے، کوئی بھی خواہش نہ پالے، کوئی بھی عمل، کوئی ایکشن نہ کرے۔ ان کو بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں اس سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے میری باتیں سنی ہیں۔ آپ نے مجھے بالکل بھی نہیں سنا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ عمل کر ہی نہیں رہے، آپ رد عمل دے رہے ہیں۔ کچھ کر تو وہ سکتا ہے جو خود آزاد ہو، جسے کچھ کرنے کی آزادی ہو، جو خود طے شدہ ہو۔ ایکشن تو اسی کا ہو سکتا ہے جو ایکشن کرنے والا ہے۔ جو بھی وہ کرے گا وہ کیا نتیجہ دے گا؟ کسی وقت سکون سے بیٹھ کر سوچو کہ غریب آدمی کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ عمل ہے یا رد عمل؟ عمل صرف آزاد انسان کے ہوتے ہیں، غلاموں کے صرف رد عمل ہوتے ہیں۔ غلامی کو آپ نے ایک خاص طرز سے سوچ لیا ہے۔ غلامی کا ذکر آتا ہے تو ماضی کے آقا و غلام آپ کے قصے بن جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی غلام ہیں اپنے دماغ کے، وہ دماغ جو آپ نہیں ہیں۔ سوچیں آپ کے دماغ میں آپ کا ہے کیا؟ آپ کے دماغ میں جو کچھ ہے وہ سب باہر کا ہے۔ سارے نام آپ نے باہر سے اکٹھے کیے ہیں، سارے حواس کا ڈیٹا آپ نے باہر سے لیا ہے، ساری اطلاع جو دماغ میں جمع ہے وہ باہر سے لی ہے۔ آپ کا نام آپ کو باہر سے ملا، آپ کا مذہب آپ کو باہر سے ملا، آپ کی قومیت آپ کو باہر سے ملی، آپ کی نسل برادری، سارے کا سارا یہ باہر سے جمع کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ آپ ہو تو وہ کون ہے جس کا یہ دماغ ہے؟ وہ جس نے یہ سب کچھ جمع کیا ہے۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اگر تو آپ اسے جانتے ہیں پھر تو آپ کا بیٹھنا، چلنا، بولنا سب عمل ہے۔ پھر یہ زیادہ سکون لائے گا، زیادہ امن لائے گا، زیادہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر چھوڑے گا۔ اگر آپ اسے نہیں جانتے تو آپ کے سارے عمل غلاموں کے عمل ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں، جو زندگی میں آپ کر رہے ہیں وہ سارے رد عمل ہیں، عمل نہیں ہیں جو آپ کسی صورتحال کو دے رہے ہیں۔ آپ نوکری کر رہے ہیں تاکہ مہینے کے آخر میں آپ کو رقم مل سکے، تاکہ آپ کے گھر کے بل ادا ہو سکیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ حالات آپ کے سامنے نہ ہوں، گھر کے بل نہ دینے ہوں، تو کتنے لوگ ہیں جو دفتروں میں بیٹھ کر نوکریاں کرنا پسند کریں گے؟ کوئی دکان پر بیٹھا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، صرف اسی لیے کہ وہ حالات کو جواب دے سکیں۔ جو اس وقت اس کے سامنے ہیں، اگر آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میں بے عملی کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے مجھے سنا ہی نہیں۔ اس سے بہتر تو پینٹر کی پینٹنگ ہے جو خالص عمل ہے۔ تم رد عمل کو عمل کہہ رہے ہو، تم غلامی کو کام کہہ رہے ہو۔ میرے کہنے کا اب بھی مطلب نہیں ہے کہ حالات کو جواب نہ دو، نوکریاں نہ کرو، دکانیں نہ کھولو۔ کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ جو حقیقت میں آپ ہیں اسے دیکھیں۔ اور حقیقت میں دماغ تو آپ ہے ہی نہیں، یہ وہ ہے جس کا یہ دماغ ہے، یہ وہ ہے جس کا یہ جسم ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا دماغ، آپ کہتے ہیں میرا جسم، آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، میرا پاؤں۔ میرے کا مطلب ہے کہ کسی دوسری چیز کو اپنی ملکیت ظاہر کرنا۔
یعنی کسی دوسری چیز کو اپنا بتانا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اپنا دماغ سمجھتے ہیں یا اپنا جسم سمجھتے ہیں تو میرا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کوئی دوسرا ہے جو اسے میرا یعنی ملکیت ظاہر کر رہا ہے۔ شعوری یا لاشعوری طور پر آپ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جسم آپ نہیں ہیں، آپ کا دماغ آپ نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا دماغ ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جسم ہے۔ یہ جو آپ کے اندر اصل تم ہو یہ خدائی مقام ہے۔ یہ خدائی مقام صرف آگاہی ہے، جان لینے کا نام۔ جسم اور دماغ سے بڑا مقام ہے۔ آپ زندگی میں کوئی کام کر رہے ہیں، بس اس پر فوکس رہے جو حقیقت میں آپ ہیں۔ پھر آپ کچھ بھی کریں وہ عمل ہوگا، رد عمل نہیں ہوگا۔ پھر آپ کا ایکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا لینا دینا تو اس آبزرور سے ہے، جو آپ میں ہے، جو آپ میں بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ اس شاہد کو، اس گواہ کو مذہب کی زبان میں کہا جاتا ہے روح۔ روح کوئی بھی کام نہیں کرتی، آپ کی روح کا ہونا عمل سے پاک ہے۔ آپ کا جسم، آپ کا دماغ عمل سے جڑا ہے، روح نہیں۔ روح تو بس ایک آگاہی ہے۔ جس میں آپ کی ساری دنیا موجود ہے۔ جب ہم کام سے جڑتے ہیں، کام سے اپنے آپ کو ایک مان لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا دماغ سمجھ لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنا جسم سمجھ لیتے ہیں۔ جب آپ اس سے جڑتے ہیں جو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ سے جڑتے ہیں، اپنی روح سے جڑتے ہیں، تو آپ کے کام کی کوالٹی میں بھی زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ ہر لمحے میں حاضر باش ہوتے ہیں، آپ ہر وقت حالت حضوری میں اس پل میں موجود ہیں۔ اس پل میں ہونے کا مطلب ہے آپ زندگی سے جڑے ہیں۔ زندگی صرف اسی پل میں ملتی ہے، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں۔ ماضی اور مستقبل تو وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں صوفیہ نے فرمایا کہ ماضی ایسا پرندہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا اور وہ اڑ گیا، اس کے بارے میں سوچنا فضول ہے، جس طرح ہاتھ میں سے پرندہ اڑ گیا۔ اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مستقبل میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مستقبل کے لیے وہ ایسا پرندہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں آیا ہی نہیں۔ ماضی وہ پرندہ ہے جو ہاتھ سے اڑ گیا، تو اس کو کیا سوچنا؟ مستقبل ایسا پرندہ ہے جو ابھی ہاتھ میں آیا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں فکر مند کیوں ہونا؟ لہٰذا حال میں رہو، لمحہ موجود میں رہو۔ زندگی کو تم کہیں بھی نہ ڈھونڈ سکو گے، زندگی کو ڈھونڈنا ہے تو اسی پل میں ڈھونڈو۔ اگر آپ زندہ ہیں پھر آپ خدا سے جڑے ہیں، کیونکہ زندگی کا دوسرا نام ہے خدا۔ لا موجود الا اللہ، زندگی کے سوا بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسے حالت حضوری میں ہونا کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا چلنا میرا چلنا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو کہ حالت حضوری میں ہے، جو زندگی کے ساتھ ایک ہے، وہ خدا کے ساتھ ایک ہے۔ یہ وہ عمل ہیں جس میں آپ کبھی تھک نہیں سکتے۔ وہ جو نوکری کر کے شام کو آتے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کیا حال ہے ان کا۔ ہر روز تھکے آتے ہیں، ہر روز بور آتے ہیں، پریشانی لے کر آتے ہیں، بچوں پر بیوی پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں، پروٹوکول مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا تھک گیا ہوں، ڈسٹرب نہ کرو۔ کیا جسم تھکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آفس میں پورا دن بیٹھ کر تھک جاتے ہیں، شام کو کسی کھیل کود میں حصہ لے کر اپنی تھکن اتار لیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر جسمانی حرکت تھکاوٹ ہے تو شام کو کھیل کود کر وہ تھکاوٹ کیوں اتر جاتی ہے؟ دفتر سے زیادہ مشقت تو کرکٹ، ہاکی، فٹ بال میں ہے۔ تھکنا تو کرکٹ کھیلنے والے کو چاہیے۔ کرسی پر بیٹھے انسان کیوں تھکتا ہے؟
اس کا مطلب جب وہ کرسی پر ہوتے ہیں تو اس لمحے میں وہ نہیں ہوتے، زندگی سے جڑے نہیں ہوتے، خدا سے جڑے نہیں ہوتے۔ لیکن جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحہ موجود سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو کوئی کام نہیں کرتے بڑوں سے فزیکلی زیادہ فٹ ہوتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ تھکاتی جسمانی حالت نہیں ہے، تھکاتا ذہنی کام نہیں ہے۔ ذہنی کام تھکاتا تو وہی لوگ کرسیوں پر بیٹھے کیوں تھکتے؟ یہ جو لوگ سارا دن تاش کھیلتے ہیں وہ کیوں نہیں تھکتے؟ تھکاتی ہے دو کشتیوں کی سواری، ایک پاؤں ماضی کی یادوں کی کشتی پر اور دوسرا پاؤں مستقبل کے منصوبوں پر۔ پھر آپ تھکتے ہیں۔ ہر کام آپ کو تھکاتا ہے، ہر کام آپ کو تھکائے گا، کیونکہ آپ کھچے ہوئے ہیں، مسلسل تناؤ میں ہیں۔ کام سے آپ نہیں تھکتے، دماغ کی دوڑ دھوپ سے آپ تھکتے ہیں۔ زندگی کی شاہراہ پر سارا دن بھی آپ دوڑیں، آپ نہیں تھک سکتے، لیکن مردہ راستوں پر چند گھنٹوں کی مشقت بھی آپ کو تھکا دیتی ہے۔ صوفی جب کہتا ہے کہ بھاگو نہیں رک جاؤ، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کام نہ کرو، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دفتر نہ جاؤ، بس وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ تمہارا دماغ مشرق کبھی مغرب دوڑ رہا ہے، اس دوڑ سے رک جاؤ۔